بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی افسوسناک خبر، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا اور اس حملے کے بعد یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ نظر آ رہا ہے، اور بلکہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے 200 لڑاکا طیاروں سے ایران پر ایسا ٹھوک کے حملہ کیا کہ اس کی 100 سے زائد تنصیبات کو نشانہ بنایا اور ایران کو اتنا شدید نقصان پہنچایا جس کی کوئی شنید نہیں۔ اس سلسلے میں ایران نے مسجد جمکران میں سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان جنگ۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس ابھی بھی 9 ایٹم بم بنانے کی صلاحیت موجود ہے اور وہ دنیا کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اب جو لوگ اس میں شہید ہوئے ان میں ایران کے مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی اور اس کے ساتھ ان کے 4 مزید کمانڈر بھی شہید ہوئے، جبکہ معروف سائنسدان جن میں عبدالحمید منوچر، احمد رضا ذوالفقاری، سید امیر حسین فقی، مطلبی زادہ، محمد مہری ترامی، فریدون عباسی شامل ہیں۔ یہ وہ سائنسدان ہیں جو ایران کا ایٹمی معاملات کو دیکھ رہے تھے اور یہ اس کو چلا رہے تھے، اور انہوں نے بہت جلدی اس پہ دھماکہ کرنا تھا اور دنیا کو حیران کر دینا تھا۔ لیکن بہرحال پھر بھی ایران جو ہے اس نے ہار نہیں مانی اور ایران کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان جنگ کر دیا، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے 100 سے زیادہ ڈرون اسرائیل پر گرائے، جس سے اسرائیلی پریشان ہو گئے اور وہاں پر خطرے کے سائرن بجانے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ایران بھی الرٹ ہے۔ لیکن اسرائیل نے جس طریقے سے پن پیک کر کے خاص جگہ پہ نشانہ بنایا، اس کی وجہ سے ایران کو ناقابل برداشت نقصان ہوا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں گے اس سے 5 شہری بھی شہید ہوئے، 50 سے زائد شہری جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے اور بہت ساری عمارتیں تباہ بھی کی گئیں۔ اس سارے واقعے میں امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اس میں لا تعلق ہے اور اس نے لا ترکی کا اعلان کر دیا ہے، اور دوسری طرف نیتن یاہو نے آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا ہے، جس کا مقصد ہے ایران سے درپیش خطرے کا خاتمہ، اور یہ مخصوص فوجی کارروائی ہوگی۔ ایران نے 100 سے زائد ڈرون بھی گرائے، جس کی وجہ سے ان کو خاصا نقصان ہوا۔ بہرحال دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ یہاں پر یہ فارس کو ختم کرنے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب جنگ شروع ہوگی تو سب سے پہلے فارس کو ختم کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ جتنی بھی ہمارے ملک ہیں اسلامی ملک، ان کا خاتمہ کیا جائے گا اور گریٹر اسرائیل بنایا جائے گا۔ یہ اس طرف نظام جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے 5 دنوں کی جنگ میں پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہوئی اور پاکستان نے انڈیا کو چاروں چھانے چت کیا، اس طرح ایران کسی صورت میں بھی اسرائیل کو یہ نہیں کر سکا۔ اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ان کے جو جہاز ہیں اسرائیل کے، وہ ایسے ایران کے دودھ میں پھر رہے تھے جیسے کہ جانے پنجابی ماسی دا ویڑا۔ بہت مطلب ہے یہ کوئی بات ہے کرنے کی کہ 100 جہاز آپ کے ملک میں آ گئے اور آپ سوئے رہے اور آپ کے بالکل پوائنٹ پہ آ کے آپ پہ حملہ کیا، تو ایران کو بھی اپنی آنکھیں کھولنی پڑے گی اور ایران کو اس کا جواب بااثر طریقے سے دینا پڑے گا۔ ایران نے اپنے نامزد کر دی ہیں سارے لوگ جو مطلب کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی جگہ پہ، لیکن یہ ممکن نہیں کہ یہ ایران سمجھ سکے گا۔ لیکن پھر بھی
ہماری ہمدردیاں چونکہ اسلامی ملک ہے، ہماری ہمدردیاں ساری ایران کے ساتھ ہیں۔ آج ہم نے پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد بھی منظور کی ہے جس میں اسرائیل کو اس میں شدید مذمت کی گئی ہے، اور پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے اور اسلامی ملک بھی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس کو کوئی کسی کی فکر نہیں۔ اس نے جس طریقے سے فلسطینیوں کا خون کیا اب وہ ایران کے سامنے آ چکا ہے، اس کا خاتمہ بڑا ضروری ہے۔ اس ایران کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور اس کو اسی طریقے سے جواب دے جس طرح اس نے اس پر حملہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.